اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک بار پھر ہم رمضان مبارک کی افطار ٹرانسمیشن ذیشان رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان ذیشان قادری حاضر خدمت ہے۔ کچھ دن کے بیچ میں وقفہ رہا کچھ وجوہات کی بنا پر، لیکن ایک بار پھر ہم الحمدللہ انس منور پروڈکشن کے زیر انتظام ذیشان رمضان ٹرانسمیشن لے کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور وہی پیٹرن ہے کہ روزانہ کسی ایک موضوع کا عنوان کا انتخاب ہوگا، اس مضمون پہ ہم گفتگو کریں گے، علماء کرام موجود ہوں گے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 1 to 1 یعنی ہم زیادہ تعداد نہیں بڑھائیں گے کہ عالم زیادہ ہوں یا ناخواں زیادہ ہوں، کیونکہ وقت کا دورانیہ کم ہوتا ہے، تو اس دورانیے میں کسی ایک موضوع پر ایک ہی عالمی دن سے ایک فکر انگیز گفتگو ہو جائے تاکہ علم کا تبادلہ ہو، لوگوں تک معلومات اچھے انداز میں پہنچیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے، مضمون ہے، وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اس عنوان پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قبلہ حضرت علامہ مولانا ابوالکلام فیاض قادری صاحب زندہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ صحت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ آج کا جو موضوع ہے، آج کل لاک ڈاؤن جس طرح صورتحال ہے، پھر رمضان مبارک ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے، اور آج ہم 9واں روزہ افطار کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لوگ راہ خدا میں ویسے ہی خرچ کرتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو لوگوں میں یہ چیز زیادہ بڑھ جاتی ہے، دینے کی صلاحیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ دینے کی خواہش زیادہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اسی عنوان پہ بات کرنے کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ علامہ صاحب یہ بتائیں، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا دراصل ہے کیا؟ جزاک اللہ ذیشان بھائی، آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا، اور بھی ماشاءاللہ علماء کرام آتے رہیں گے، اور عوام جو ہے وہ انشاءاللہ سے استفادہ حاصل کرتی رہے گی، اور یقیناً کرنی بھی چاہیے۔ جس طرح فراغت کے اوقات ہیں، ہم سب کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اپنے بندوں کو نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہر بندے کو اس کی استطاعت اور اس کے مطابق، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسا عطا فرمایا۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو زیادہ مال دیا اور کسی کو کم دیا یا کسی کو نہ دیا۔ وہ رب کریم ہے، جسے چاہے جو چاہے عطا کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں کہ ان احکامات کی روشنی میں اگر ہمارا یہ معاشرہ عمل کرے، ان قوانین پر عمل کریں، تو یہ امیری اور غریبی، اس کے درمیان جو فاصلے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایسا ایک نظام دے دیا کہ اگر کوئی امیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ لازم کر دیا کہ اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ اتنا امیر ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کو مال پہنچتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اپنے مال کا 2.5% نکالے اور غرباء کو دے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن کریم میں اور حدیث طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں کہ جن میں صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقات نافلہ کی بھی ترغیب دی گئی۔ کیوں؟ تاکہ وہ مالدار لوگ جب اپنے مال میں سے وہ حصہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں، کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرے۔ تو اب وہ صدقہ جو واجب ہے وہ تو ادا کرنا ہے، اور وہ صدقہ جو واجب نہیں ہے، یعنی واجب اللہ تبارک و یعنی کوئی غریب ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا، اس پر واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے، کسی غریب کی مدد کر دے، کسی یتیم کی مدد کر دے، بے سہارا کی مدد کرے، بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ تو اگر امیر کرے غرباء پر تو اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو ختم فرما دیتا ہے، اور غریب کرے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ امیر اگر دے تو وہ غربت سے محفوظ رہے، اور غریب دے تو اس کی برکت سے وہ غربت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نظام ہے رب کریم کا، تاکہ امیر جو ہیں وہ ان کا مال بھی اللہ تعالیٰ اس پہ برکت عطا کرتا رہے، اور ان کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مطلب اس کے ذریعے مدد فرمائے کہ جن کے پاس بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے۔ تو مطلب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو،
اور جو نفلی صدقہ وغیرہ یہ ٹوٹل راہ خدا میں خرچ کرانا ہی یہ کہلاتا سب راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے نام پہ جو دے دیتے ہیں کہ یہ راہ خدا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جیسا راشن کی صورت میں مال دیا گیا, راشن بانٹا گیا, گھر گھر سامان پہنچایا گیا, اور جس کے پاس جو ذریعہ تھا اس نے اس طرح کی یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہوا. لیکن معاملہ ہے کہ جو سامنے والا لینے والا ہے, اگر وہ, بلکہ اس کی تعریف یوں کر لیں کہ راہ خدا میں جس کو دیا جا رہا ہے لینے کا مستحق کون کون ہے, جس کو دیا جائے, کیا ہر بندے کو دے دیا جائے, یا اس کے بھی کوئی مستحقین ہوں گے نا, اس کا بھی کوئی معیار ہوگا. اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں راہ خدا میں یہ صدقات ہیں, صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ. ایک تو وہ صدقات ہیں کہ جو اللہ نے واجب قرار دیے, جیسے زکوٰۃ ہے یا منت وغیرہ ہے, یعنی اس کی رقم جو بندے پر لازم ہو جاتی ہے. تو یہ وہ صدقات ہیں کہ جو صرف اور صرف مستحق کو دیے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیے جا سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو ہم اس کو یہ صدقہ نہیں دے سکتے, اور کوئی مالدار ہے, کوئی خود زکوٰۃ جس پر فرض ہے, اس شخص کو ہم یہ صدقات وغیرہ نہیں دے سکتے. اور صدقات نافلہ یہ ہم ہر کسی کو دے سکتے ہیں. اور اس سے مطلب یوں سمجھیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کروں تو یہ صدقہ نافلہ ہے. میں کوئی امیر کسی امیر کے ساتھ بھلائی کر دے, کوئی کھجور پیش کر دے تحفے میں, تو یہ بھی صدقہ نافلہ ہے. وہ جو کہتے ہیں راستے میں سے پتھر بھی ہٹا دینا صدقہ ہے, کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. لفظ صدقہ ہمارے یہاں تھوڑا بعض لوگ جو اس کو معیوب سمجھتے ہیں, جبکہ یہ لفظ میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک ہے صدقہ واجبہ, جو چیز واجب ہے, واجبات میں سے ہے, تو وہ ہم صرف مستحق کو دیں گے. مستحق کون کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, جس کے مالی حالات ویسے نہیں ہیں, غریب ہے, یعنی جو زکوٰۃ فرض نہیں. اب زکوٰۃ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر ماشاءاللہ اچھا ہے, سب کچھ ہے, زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص مانگتا پھرے. جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور وہ مالی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے, اسے کوئی حاجت نہیں ہے, تو ایسے شخص کو سوال کرنا حرام ہے. ایسے شخص کو سوال کرنا حرام ہے. لیکن اگر اس وقت موجودہ صورتحال میں دیکھیں, لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اور میں اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے اور میں دیکھ رہا ہوں میرا کوئی دوست ہے, بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, مطلب کام وغیرہ جب کھلے ہوئے تھے تو آفس بھی جا رہا ہے, دکان بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے, تو وہ مانگ, یعنی مثال اب ایسی صورتحال میں وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مدد کی صورت بن سکتی ہے. لیکن جو زکوٰۃ دینے والا ہے, اسلام نے ایک خوبصورتی ہمارے لیے رکھی ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے تو وہ شخص کے جو مستحق ہے اسے بتائے بغیر کہ یہ زکوٰۃ ہے وہ ادا کر سکتا ہے. اچھا, کہ ہم اسے بتائیں نہ کہ یہ زکوٰۃ ہے, تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کی مدد بھی ہو جائے. مطلب ہم مثال کے طور پر ہمارے کوئی گھر کا کوئی قریبی فرد ہے, گھر کا یا رشتہ دار ہے, تو اگر ہم اس کو زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں, زکوٰۃ کے پیسے دینا, اس کو یہ نہ بتائیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اس کی مدد بھی ہو جائے گی. کیا بات, کیا اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ایسے سفید پوش بیچارے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی مانگا نہ ہو, ایسے بھی لوگ دیکھیں, کبھی زندگی میں بلکہ وہ دینے والے رہے ہوں ماضی قریب میں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے تو اس میں وہ بھی پریشان ہے, راشن کے حوالے سے ہو یا کیش رقم کے حوالے سے ہو, گھر کے اخراجات کے حوالے سے بہت پریشان ہے. تو میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو صاحب ثروت ہیں, مالدار ہیں, تو ان لوگوں کی ضرور مدد کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ان کا گھر ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اندرونی حالات وہ خود جانتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسا علم ہو جائے تو آپ فوراً ان کی مالی مدد کریں. ناظرین محترم, اس وقت یہ علامہ صاحب کی یہ گفتگو جو ہم نے سنی کہ آپ کی زکوٰۃ بغیر بتائے, یعنی سامنے والے کو معلوم بھی نہ چلے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ تحفہ دے رہے ہیں, تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں, تحفہ. تو آپ کے ارد گرد تو بہت دور کی بات, آپ اپنے رشتہ داروں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس وقت اس پیسوں کے مستحق ہیں, اور اس کے باوجود ہم ڈھونڈتے پھریں کہ ہم فلانے کو زکوٰۃ دیں گے بہت زیادہ. لیکن آپ کے لیے علامہ صاحب نے بڑا آسان راستہ, اور بلکہ یہ اس میں خیال ثواب کا بھی زیادہ ذخیرہ ہے, بے شک, کیونکہ قریبی ہیں لوگ. قرآن کریم فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دور میں ایک شخص تھے, ان کا نام عامر تھا. تو انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں, خرچ کہاں کرنا ہے. تو قرآن کریم میں اس طرح اس کو بیان کیا, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں. تو آپ فرما دیں, قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, کہ آپ فرما دیں کہ خرچ کہاں کرنا ہے. کہا جو نیکی تم کرتے ہو تو سب سے پہلا تو حق ماں باپ کا ہے کہ والدین پر خرچ کریں. پھر فرمایا وَالْأَقْرَبِينَ, اور والدین کے علاوہ جو قرابت دار ہیں, چچا ہیں, خالہ ہیں, پھوپھی ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, یہ اقربین آ گئے, اس میں پڑوس کو بھی لے لیں. پھر والیتامہ, یتیم جو مسکین ہوتے ہیں, والیتامہ والمساکین, اور وابن السبیل, راہگیر ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے ہاں
راستے میں روزے کھلوائے جاتے ہیں، مدد کی جاتی ہے، کوئی راستے سے گزرتا ہے، تو یہ صدقات نافلہ کے متعلق ہے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن یہ صدقات نافلہ کی ترتیب ہے کہ جب بھی صدقہ کریں گے تو ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھیں گے جو خونی رشتہ دار ہیں، اگر ان میں کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر ہم اپنے دائرے کو وسیع کریں گے، پھر اپنے محلے داروں میں دیکھیں گے، تو اس طرح یہ دائرہ بڑھاتے بڑھاتے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم 3 گلی پیچھے جا کر کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ہمارے برابر میں 1 دیوار برابر میں کوئی بیچارہ بھوکا ہوا ہے، بیٹھا ہم نے ہوا ہے۔ ہمیں فارمولہ دیا ہے، بے شک۔ اگر واقعی اس پر سارا، میں پوری دنیا کی بات بعد میں کروں گا، میں صرف پاکستان کے مسلمانوں کی بات کروں، اگر یہ مسلمانوں نے پاکستانی اس فارمولے پہ جو شریعت نے ہمیں بتایا بے شک۔ اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں جی تو میرے خیال سے جو اس وقت جو غربت کا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے جو تناسب، یہ معاملہ اس میں ختم ہو جائے گا۔ بہت کمی آ رہے گی۔ بہت مطلب یہ نہیں ہر ایک گھر ایک کی مدد کرنے لگ جائے تو کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جب ایک تو انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں گے، صحیح۔ اگر ان کی زکوٰۃ کا آپ اس کا تھوڑا یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ دیں، یہ الگ بات ہے کہ ثواب کا زیادہ حریص ہونا، یہ تو مومن کی ایک پہچان ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، مسلمان کی ایک پہچان، لیکن اب یہ زکوٰۃ کا ٹائم، اس کا جو نصاب ہے اس پر 1 سال گزر چکا، مثال کے شعبان میں گزر چکا، ایک تو یہ سوال کیا اس کے شعبان میں گزرنے کے بعد 1 مہینے بعد دے سکتا ہے، کیا 1 مہینے تک جو نہ دینے کے بعد اس پہ کوئی گناہ آئے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص جس کا صاحب نصاب رمضان میں ہونے والا تھا یا شوال میں ہونے والا ہے تو کیا وہ رمضان میں ایڈوانس اس کی زکوٰۃ نکال لے؟ تو یہ دونوں پہ تھوڑا آپ بتا دیں۔ شان بھائی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے تو اس میں علماء اہل سنت نے جب سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت فرما دیا تھا علماء نے کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں، کیونکہ زکوٰۃ ہم کس کے لیے نکال رہے ہیں؟ سوال ہے نا آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر بھی کہ ہم دے کس کو رہے ہیں؟ زکوٰۃ کیا ہم رمضان کو دے رہے ہیں یا مستحق کو دے رہے ہیں؟ کیا بات، خوبصورت بات۔ تو ہم دونوں چیزوں کو دیکھیں، ایک ہے ثواب کا بڑھ جانا اور ایک ہے اس مستحق کا مشکل وقت میں مدد کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ترک کر کے، یعنی رمضان، اب تو رمضان شریف آ چکا ہے، تو اگر کوئی سوچے کہ میں بعد میں دوں گا یا آخری روزوں میں دوں گا تو میرے خیال سے انہیں چاہیے کہ وہ پہلے ہی اس کا انتظام کر لیں اور فوراً جلد سے جلد ادا کریں۔ زکوٰۃ جب سال پورا ہو اس وقت دینا فرض ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہو، مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس مال آیا شوال میں، تو اب جب اس کا سال پورا ہوگا تو وہ شوال میں پورا ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کوئی شخص ایسا ہے رجب میں اس پر مال آیا تھا، 1 سال کے بعد رجب کا مہینہ جو دوبارہ آیا اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اب جب فرض ہوئی اسے چاہیے کہ وہ اسی وقت اس کو ادا کر دے۔ علماء فرماتے اس میں تاخیر اس وجہ سے نہیں کی جائے گی کیونکہ انسان کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے اسے چاہیے کہ جب فرض ہو وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دے، اس میں زیادہ تاخیر نہ کرے۔ اور ان مشکل حالات میں تو فوراً سے مطلب ہم کو یہ معاملات کرنے چاہیے کہ جن پر بھی زکوٰۃ فرض ہے جو ہے اور زکوٰۃ ادا کر بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو یہ اللہ ہی کا تو مال ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تو صدقہ ہے۔ آج اگر اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ کہ یہ جو صورتحال ہے ہماری ملک کی تاریخ میں پہلی بار آئی ہے، دنیا نے مطلب پہلی بار ایسا ماحول دیکھا ہے، ایسا موقع دیکھا ہے، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں پوری دنیا کی معیشت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، نیچے کی طرف آتی جا رہی ہے، تو پاکستان تو آپ کا اپنا ملک ہے، آپ مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ایک راستہ بتا دیا ہے غربا کی مدد کے لیے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا، آپ اس پروگرام میں اپنے سوالات کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد جو مختلف پیجز پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جس پیج پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھیں، بغور دیکھیں، توجہ سنیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں پیج پر لائک چاہیے، آپ اپنے سوال پیش کریں، آپ کوئی نعت کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں نعت کی فرمائش لکھیں تاکہ یہ پروگرام آپ تک پہنچے، اور جتنی دور تک یہ پیغام آپ شیئر کر سکتے ہیں پروگرام آگے شیئر کر کیجیے۔ اللہ کریم آپ کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائے گا، آپ کے ذریعے جو لوگ اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور ان کو علم حاصل ہوگا تو اس کا ثواب آپ تک بھی پہنچے گا۔ ویسے بھی علم حاصل کرنے کی فضیلت کے متعلق سرکار اسلام کی وہ جو روایت ہے جس کی زندگی کے آخری لمحات تھے ان کا علم حاصل کرے، اس بارے میں وہ آپ کو یاد ہو؟ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کے بارے میں تھا کہ بھئی ان کے زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو میرا آخری وقت رہ گیا ہے تو میں کیا کروں، کوئی عمل بتائیں جو میں کروں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور چاہتے، حضور فرماتے نماز پڑھو، حضور فرماتے تم کوئی اور کام کرو، لیکن آقا کریم نے اسے علم کی ترغیب دی کہ علم حاصل کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی قدر اور اہمیت ہے کہ ایک عمل وہ جو علم کے ساتھ کیا جائے اس کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے، ایک عمل وہ جو بغیر علم کے کیا جائے وہ اس قدر اہمیت نہیں رکھتا۔ بس یہ علم حاصل ہے کہ ایک عالم دین موجود ہے، ان سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور
اللہ کریم انہیں برکت عطا فرمائے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کمنٹس میں دعائیں دی ہیں. ہمارے وسیم RKR، محمد سعد رضا، عارف نظر صاحب، ہمارے عاصم غوری صاحب، صادق رضا قادری، سید معظم شاہ صاحب، رضا قاضی، ارشادی حسن قادری اور دیگر دوست احباب، اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. میں ایک کلام ابھی ہم جب راستے میں آ رہے تھے اور ہم نے کہا کہ آج کا موضوع ہے راہ خدا میں خرچ کرنا اور اس کی فضیلت کے تو مجھے علامہ صاحب نے کہا کہ ذیشان بھائی کیوں نہ اسی سے مناسبت رکھتا ہوا اعلیٰ حضرت کا وہ کلام نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان. وہ ایک روایت جو حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے فرمایا میں قاسم ہوں. انا قاسم. اللہ دینے والا ہے. واہ واہ. اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. کیا اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے گویا اسی کی تصویر پیش کی ہے. میں انشاءاللہ اس کو پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی مرشی رغبت کا قلم دان گیا. اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. او دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. وہ جو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر تو اکثر گنگناتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا
مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے چلتے، تم نہیں چلتے، رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے، رضا سارا تو سامان گیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی ہم نے بات کری کہ راستے میں لوگ بہت سارے، ایک تو ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جو واقعی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم سفید پوش کہتے ہیں، جو مانگتے بھی نہیں ہیں، تقاضا بھی نہیں کرتے، وہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں کتنے سفید پوش لوگ موجود۔ دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کے لوگوں سے مانگ بھی لیتے، تقاضا بھی کر لیتے کہ میرے حالت اس وقت ایسے ہیں، اس وقت ایسے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہوتے ہیں، مطلب ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ایک دم ایک کثیر تعداد میں سگنلز پر یا لوگوں کا ان لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے جو عموماً عام دنوں میں نظر نہیں آتا۔ اب ایسے لوگوں کو زکوٰۃ، صدقات یا نفلی صدقہ یا دیگر چیزیں، ایک تو جس کو پتہ نہ ہو اس نے دے دی، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور جو اس کا مستحق نہیں تھا وہ مانگتا رہا، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بہت اچھا سوال کیا دیشان بھائی۔ اس میں سب سے اہم چیز اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں زکوٰۃ فرض ہے، جی جیسے کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، جیسی فرضیت نماز کی ہے ویسی زکوٰۃ کی ہے، جیسی حج کی ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کسی کے بھی پیچھے پڑھتے ہیں یا امام کو دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی امام کو دیکھتے ہیں، ٹھیک، یعنی جو اہل ہے پڑھانے کا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ جس کو جی چاہے نا ہم اس کو دے دیتے ہیں، ٹھیک، ایسے ہی، ایسے ہی حقیقت حال ہے۔ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں نشان بھائی کہ کروڑوں پتی ہیں، جی جی لیکن جب زکوٰۃ کی ادائیگی اگر ہم ان کی دیکھیں نا جی جی تو وہ ایسی بے ترتیب اور بے معنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، یعنی ایسے بھی ہیں جو حساب نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اچھا ان سے پوچھا پہ آپ نے زکوٰۃ کس طرح ادا کی؟ کہا بس ایسے ہی، مطلب 4 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ ایسے ہی دے دیے۔ مطلب وہ پورا کوئی تخمینہ نہیں لگائے گی کیا ان پہ زکوٰۃ؟ تو یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی، یہ فرض کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں تو آپ نے بالکل یعنی اپنے آپ سے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد تلاش کرتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ہم باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، تو آپ نے اس کی ادائیگی کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے، ہر کسی کو نہیں دینا ٹھیک ہے، بلکہ مستحق کو دینا ہے۔ قیامت کے دن تو آپ اگر اس معاملے میں اگر کوتاہی کریں گے خود ہی تو قیامت کے دن پھر پوچھ گچھ ہے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ ایسے کسی کو کیوں دے دی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہم ان لوگوں کو دیں جو واقعتاً مستحق ہیں، اور ان لوگوں سے بچیں، اپنے مال کو ان سے بچیں جو پروفیشنل ہیں۔ مثال کے طور پر اس صورتحال میں ہم دیکھیں ان کے پاس راشن پہلے سے موجود ہے، 8 10 راشن موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ راشن کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں دیشان بھائی سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں۔ دیکھیں سفید پوش آپ کو لائنوں میں نظر نہیں آئے گا، وہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا، آپ سے مانگے گا۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوگا کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، آپ کے برابر میں ہو، آپ کی اس محفل میں ہو، آپ کی جو دوست یار ہیں، آپ کی فیلڈ میں جو لوگ ہیں، 8 10 لڑکے جو آپ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو، ٹھیک، تو ہم ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کر دیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ کمنٹس میں ایک سوال آیا ہے، ابیر قاضی نے سوال کیا ہے، اگر کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو اور اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جس کی امانت ہے وہ اس دنیا، مطلب کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا اور اس کی رقم موجود ہے، اور رقم کیونکہ بچے ابھی نابالغ ہیں اور وہ رقم نابالغ بچوں کو دی نہیں جا سکتی، اب وہ جو رقم ہے، اب اس رقم میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی جو امانت کے طور پر رکھی گی؟ وہ جن کی ملکیت میں ہوگی زکوٰۃ ان پر فرض ہے، جس کے پاس امانت ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر دینے والے نے اس کی ملکیت میں دے دی کہ بھئی آپ اس کے مالک ہو، آپ اس کے کل مطلب اختیار آپ کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اچھا، مطلب وہ جو بچوں کا وہ امانت والی رقم وہ اسی طرح محفوظ رہے گی، وہ بچوں کی ملکیت ہے چونکہ، تو یہ ان پر معاملات ہوں گے زکوٰۃ کے، اس پر نہیں ہوں گے۔ جو امانت دار ہے، جس کو امانت دی گئی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس کی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔
ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہمارا لاک ڈاؤن کی صورت میں آپ بھی ایک تنظیم سے منسلک ہیں، دیگر احباب بھی، اس ضمن میں اس وقت جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے جو ہم لوگوں کو دیکھیں، تنظیمات کو دیکھیں، ذرائع کو دیکھیں، تو ہمیں اس وقت دیکھا جاتا تھا تو ہمیں ہماری نظر سیلانی پہ پڑتی ہے. یعنی سیلانی کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ واقعی وہ ایک راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، وہ واقعی مستحقین تک پہنچ رہا ہے. اسی طرح ہم اپنی تنظیم ہے دعوت اسلامی کے جو رضاکار ہیں، جو ان کے فنڈز کے ذریعے لوگوں تک مستحقین تک، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. مطلب ہمارے اطراف میں کئی مساجد کے ذریعے بھی لوگوں نے اپنی اپنی ویلفیئر بنا لی. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ میں سیلانی اور دعوت اسلامی کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ ان کا کام بظاہر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. ہم ان کے تحت، آپ بھی ایک ورکر کے طور پہ ان سے کام کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ورکر کے طور پہ اس وقت، کیونکہ ان کے ذریعے جو کام پھیلا ہوا ہے، ایک کثیر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ راشن بانٹا جا رہا ہے. تو اس کے متعلق تھوڑا مجھے بتائیں. ذیشان میں ابھی جو پچھلا ہمارا سوال تھا نا کہ زکوٰۃ بندہ دے تو کہاں دے، تو کس کو دے، تو یہ وہ ادارے ہیں کہ جن پر آپ آنکھ بند کر کے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اپنا صدقہ، جو خیرات آپ کرتے ہیں، جو عطیات ہیں، وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جن کو دے رہے ہیں نا، یعنی ان کا کام نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یوں سمجھیں یہ بالخصوص پاکستان والوں کے لیے میں کہوں، ویسے تو ان دونوں تنظیمات کا نیٹ ورک دنیا بھر میں بھی موجود ہے، لیکن بالخصوص ہم اہلیان پاکستان کے لیے یہ رب کی سب سے بڑی نعمت ہے. ان مشکل حالات میں کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کو تیار نہیں ہیں، اور خود آپ مطلب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی ہر بندہ پریشان ہے، تو اس میں ان اداروں، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ہو، اسی طرح امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کی تنظیم دعوت اسلامی ہو، ان دونوں تنظیمات بالخصوص اور بالعموم تمام دیگر جو ویلفیئر ہیں، علماء اہل سنت کی زیر نگرانی جو چل رہے ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ مساجد کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، یا محلے کی سطح پر بھی لوگوں نے بعض اوقات ایسے کام شروع کیے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. کیا بات. اور مولانا بشیر فاروقی صاحب نے جس طرح اعلانات کیے کہ 1 ارب سے زائد جو ہے وہ راشن اور مدد کر چکے ہیں، اور رمضان شریف کے حوالے سے ابھی ان کا ایک تازہ بیان آیا جس میں انہوں نے مزید 1 ارب سے زائد کی کہا کہ ہم اس کا انشاءاللہ اس پر پیکیجز بنا رہے ہیں اور عوام تک پہنچائیں گے، اور نظر بھی آ رہا ہے الحمدللہ. میں اور آپ ہم بلدیہ ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں، تو ذیشان بھائی جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت سیلانی نے راشن کی جو مطلب ان کا آپریشن تھا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور کم و بیش 15,000 سے زائد راشن تقسیم کیا ہے معاج گوٹ اور یہ بلدیہ کے اطراف کے علاقوں میں. اور اس وقت بھی الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر کئی سو راشن، کبھی 1,000 راشن، کبھی 2,000 یا کبھی 800، جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ آ رہا ہے مستقل. اور دیگر علاقوں میں پورے پاکستان میں الحمدللہ راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ تو وہ ادارہ ہے جو پورا سال الحمدللہ کر رہا ہے. اور اس مشکل وقت میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنا اہم کردار ادا کیا کہ ایک نیا شعبہ گویا کہ قائم کیا، چونکہ وقت کی ضرورت بھی تھی. اور چونکہ ان حالات میں وہ تنظیم بہت اچھا کام کر سکتی ہے جن کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہو، یعنی جن کا نیٹ ورک گلی گلی میں موجود ہو، تو وہ تنظیمات بہتر انداز سے کام کر سکتی ہے. تو الحمدللہ یہ دونوں تنظیمات ایسی ہیں کہ جن کے پوائنٹس ہر جگہ موجود ہیں، جن کے ورکر موجود ہیں، اور ورکر نہ بھی ہو تو الحمدللہ ان کے رضاکار اتنے سارے ہیں، ورکر سے زیادہ تو رضاکار ہیں جو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی صاحب نے کہ جو ان حالات میں ایک اقدام دعوت اسلامی نے لیا ان کی سرپرستی میں اور ان کے حکم پر، کہ ایک تو وہ تھیلیسیمیا کے جو بیچارے بچے مریض تھے کہ کئی ہزار خون کی بوتلیں ان کے لیے مل گئیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جو راشن کی تقسیم کاری، تو اس میں بھی کم و بیش 1,00,000 2 لاکھ افراد وہ ہیں کہ جن تک وہ اپنا راشن امداد پہنچا چکے ہیں، کیش رقم پہنچا چکے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب. گفتگو جاری ہے. ہمارے QIC کے دوست ہیں تیمور اللہ نور اللہ، ماشاءاللہ، تو انہوں نے مجھے ایک کلام کے لیے کہا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو میں پیش کروں تو میں چند اشعار اس کلام کی پیش کرتے ہیں. اچھا ناظرین محترم، ابھی آپ دیکھیں ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہمارا جو دورانیہ ہے اس پروگرام کا کہ ہم تقریباً بعد نماز عصر 5:45 اور 6 کے درمیان ہم اپنا پروگرام شروع کر دیں، اور مغرب سے تقریباً 15 منٹ پہلے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. تو کم و بیش میں خیال دے 15 منٹ اس پروگرام کے، باقی 15 سے 20 منٹ تو انشاءاللہ مختصر ہم کلام بھی شامل کریں گے، پھر درمیان میں کچھ گفتگو ہوگی. اور اس پروگرام میں انشاءاللہ جو اپنا اختتام ہوگا وہ دعا پر ہوگا. اور دعا کروانے کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو جس وقت علامہ صاحب دعا فرما رہے ہوں گے، اس وقت کئی مقامات پاکستان کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر افطاری کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں باقی ہوتا ہے. کراچی کی افطاری کے بعد بھی دیگر جگہ پر
افطاری کے وقت باقی ہوتا ہے، تو یہ کیونکہ ہمیں افطار کا وقت مل جاتا ہے تو ہم دعا میں شامل ہو گئے. مجھے جو کلام کے لیے کہا گیا ہے میں اس کے اشعار پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سیدہ زہرا پاک کے صدقے طیبہ ہمیں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں، آپ تو ہیں، آپ تو ہیں، آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے رمضان کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. ساتھ ہمارے محترم ابوالکلام علامہ فیاض قادری صاحب موجود ہیں اور راہ خدا میں خرچ کی فضیلت ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب، اس وقت جو راہ خدا میں دینے کے حوالے سے اگر کوئی شخص رقم زکوٰۃ کی نہ ہو مگر صدقہ نافلہ کے طور پر مساجد میں جو موجود امام ہیں، مؤذن ہیں، وہاں کے خدام ہیں، اکثر ابھی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے تو بہت ساری جگہ پر ایسا ہے کہ مساجد میں عوام کا رش کم یا عوام نہیں. اب وہاں پر اگر اس نیت سے یہ سوال میں شامل کیا کہ ہم اگر اس رقم کو وہاں کے امام، مؤذن اور خادم کو پیش کریں، زکوٰۃ تو دینے کا معاملہ اپنی جگہ پہ آپ بتائیں گے کہ وہ ہوگا کہ نہیں، وہ تو ان کے صاحب نصاب ہونے پر ہے، لیکن یہ صدقہ نافلہ کے طور پر ہم دے سکتے ہیں ان کو؟ ذیشان بھائی، ہمارا جو یہ طبقہ ہے ائمہ کرام، مؤذنین اور خدام کا، دیکھیں یہ دین کے خدام ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے فرائض کی ادائیگی میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے.
یہ اذان دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وقت ہو گیا اللہ نماز اللہ کا، اللہ، کیا اور ہمیں خوبصورت بھلائی کی خوبصورت طرف بلانے والے مؤذن کون ہے جو ہمیں بلاتا ہے آؤ بھلائی کی طرف، بہت خوبصورت یہ بات، ہماری بھلائی کا خیال رکھنے والے۔ بالکل تو اس صورتحال میں چونکہ مساجد جو ہیں ہمارے یہاں اسے گورنمنٹ کوئی فنڈ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اور بے شمار اور کثیر مساجد ہمارے ایسی ہیں جو کسی تنظیمات کے تحت نہیں چلتی، بالکل ایسی ہے، وہ علاقائی لوگوں کے تعاون سے چلتی ہیں، وہ ایسے ہی ہے، نمازیوں کے چندے سے چلتی ہے۔ بالکل ایسی اب ہے، اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جہاں پر جماعت کی تعداد کو جو محدود کر دیا گیا، جی جی کئی مقامات پر جہاں جمعے پر پابندی لگا دی گئی، جمعہ جہاں پر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اجتماعات نہیں ہو رہے، تو یقیناً چندے پر بھی اثر پڑے گا، یعنی جب بندہ آ ہی نہیں رہا تو دے گا کیسے؟ بالکل اور ہمارے یہاں دینے والے بھی جو ہیں، اس پر بھی قرآن آیت میں پیش کروں گا عطا، کہ جو دینے والے بھی ہیں جی جی وہ کیا کرتے ہیں، مثال جمعے کی نماز جیسے ختم ہوئی اور جہاں مسجد میں چندہ دینے کی باری آئی تو ہم جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جیب میں ہم مطلب تلاش کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی رقم ملے تو ہم دیں، ورنہ دینے والے ایسے بھی ہوں کہ جو اگر 100 بھی دیتے تو شاید ان پر کوئی فرق نہ پڑے، بالکل، لیکن ایک ذہن بن گیا ہے یار جو دینا ہے یعنی مدد کرنی ہے تو سکوں میں کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ الگ سے سکے رکھتے ہیں، ان سے پوچھے بھائی خیریت ہے تو یار وہ غریب کی مدد کے لیے رکھیں کہ اللہ، یعنی ہم دیکھیں دے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یعنی اللہ ہی نے سب کچھ دیا۔ آج جو تن پر کپڑا ہے، جو بالکل ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، بالکل ایسے ہی۔ آج لاک ڈاؤن دیکھیں نا، سب پوری دنیا بند ہو گئی، بے شک، اب دیکھیں ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، اللہ رب کریم کی قدرت کیسی ہے کہ ہم اس کی طاقت یعنی اس کے اختیار کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا علامہ صاحب معذرت آپ کی، یہ صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، بے شک، اور اب لاک ڈاؤن جو کرونا وائرس ہے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اس کی مد میں خاص طور پہ کہ میں اس وائرس سے محفوظ ہوں تو صدقہ دینا چاہیے، یہ تو ضروری ہے۔ جب ہمیں تو احادیث پر ہمارا یقین ہے، بے شک، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی جو فرامین ہے اس پر ہمارا یقین ہے، بے شک، اگر مومن اس پر عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بالکل ایسے یہ ہی، تو اللہ نے ہمیں عطا کیا نا ایمان والوں کو، بالکل ٹھیک ہے، تو ائمہ کرام اور موذنین ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ انڈیا کا میں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے نشان بھائی کہ ایک امام جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا مسجد میں، کیونکہ وہاں پر مساجد بند ہیں، ٹھیک ہے، امام کا انتقال ہو گیا، 3 دن تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اب آپ سوچیں ذرا کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم مطلب بحیثیت قوم کیا کریں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے ائمہ کرام کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو آپ صدقہ و خیرات ان کو دیں، ان کو تحائف، ان کو ہدیہ دیں، ان کے گھر پہ راشن کا اہتمام کریں، ان کے گھر میں کھانے کا اہتمام، آپ جو پکا رہے ہیں وہ گھر پہ بھیج دیں۔ اس طرح اگر محلے میں 3-4 لوگ بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ خدمت شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایک گزارا اور ان کا ایک سسٹم چلے گا، معاملہ بن جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ جو سکے خرچ کرتے ہیں نا آج کل، جو 5 کا نوٹ مطلب 5 کا سکہ یا 10 کا نوٹ، مطلب جو بھی کم سے کم مطلب اس میں وہ ایک میرے ہماری جیب میں یہ بچت رہ گئی ہے، جی، مطلب جو آپ کے سکے جیب کے لیے بھاری پڑ رہے ہیں وہ آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مطلب دینا تو یہ چاہیے کہ بندہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، دے کس کو رہے ہیں، دے کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، واہ واہ، ہم کہتے ہیں نا بھلائی ملے گی، اپنے صدقہ بری موت تو لن تنالوا البر، اللہ فرماتا ہے ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اچھا، یعنی جو چیز اپنی من پسند ہے وہ راہ میں دے تو بات بنے گی۔ کیا خوب بات، خوب بات، صحیح نا، میں 100 کی نوٹ سے محبت کروں اور 5 روپے اللہ کی راہ میں دوں، وہ صورتحال الگ ہے کہ بندہ مالی طور پر کمزور ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن اس میں اگر اسلاف کو دیکھیں، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیگم نے آٹا گوندا اور آگ لینے کے لیے پڑوس میں گئی، ٹھیک ہے، کہ آگ جلائی جائے، تو جیسے کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے تو حضرت حبیب اجمی نے وہ گوندا ہوا آٹا جو اپنے گھر کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ دے دیا فقیر کو۔ جب بیگم صاحبہ گھر پر آئیں تو کہا آٹا کہاں گیا، تو آپ نے ایسی محبتاً فرمایا کہ وہ روٹیاں پکانے کے لیے دے دیا ہے۔ اچھا، روٹیاں پکانے کے لیے ہاں، جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی میں نے یہ صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں، یہاں پر بھی ہیلے کا استعمال ہوا، کیا بات کیا، تو وہ صدقہ کر دیا اللہ، پھر بعد میں آپ نے بتایا بھی کہ یہ میں نے صدقہ کر دیا، تو وہ بھی ان کا بھی مزاج تھا۔ وہ ایک واقعہ ہم سیدہ کائنات کے حوالے سے سنتے ہیں کہ 3 دن سے ویسے ہی فاقے میں تھی، اور اس کے بعد جب افطار کا وقت آیا، سائل مانگنے والا آیا تو سیدہ کائنات نے گھر میں جو موجود تھا وہ دے دیا، تو حضرت حبیب اجمی نے اپنی بیگم سے کہا میں نے صدقہ کر دیا، تو وہ خوش ہوئی، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، کیا بات، اور ایک شخص آیا، اس کے پاس روٹیاں بھی تھی اور پکا ہوا گوشت بھی تھا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو حضرت حبیب اجمی نے دیکھا، ان سے پھر بیگم سے کہا کہ دیکھو روٹیاں بھی پکا کر دے دی اور گوشت بھی پکا ہوا بھیج دیا۔ کیا بات، تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، مما تحبون، جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں
وہ چیز راہ میں خرچ کرنی ہے. بے شک. اور زیادہ سے زیادہ مطلب اس سے ترغیب ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے. یعنی وہ بدلہ دینے والا رب العالمین ہے, رب کی ذات ہے. تو آپ ہم دے کر تو دیکھیں, ابتدا کر کے تو دیکھیں وہ کیسے کیسے دروازوں سے نوازے گا. ان لوگوں کے لیے نا کہ جن کے پاس ہے اور نہیں دے رہے. جی ایک تو وہ ہے نا کہ جن کے پاس ایک کھجور بھی صدقہ کر دو. بالکل کھجور ہے تو وہ بھی صدقہ کر دو, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. یہ علامہ صاحب کی جو گفتگو ہم سن رہے ہیں اور اپنے وقت کے دورانیے سے بھی ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. کم و بیش پہ ہمارے پاس 5-6 میٹر علامہ صاحب راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے بہت ایک طویل موضوع, مطلب ہم اس پہ جتنی بات کرنا چاہیں وہ کم ہے. بے شک. تو علامہ صاحب جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ میں مناجات کے چند اشعار پیش کروں, لیکن اس سے قبل آپ اس موضوع پر, اس عنوان پر ہمارے لوگوں کو ایک پیغام دیں, ایک مضبوط پیغام دیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اب کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں. مطلب جن کے پاس موجود ہے میں ان کی بات کروں, جو دے سکتا ہے ابھی بھی. اچھا جس نے زکوٰۃ دے دی, اب وہ بولتا ہے بس میں نے زکوٰۃ تو دی نا, میرے پاس سارے فرائض ختم. اگر اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ بٹھا کر اپنی 7 نسلوں کو کھلا سکتا ہے, تھوڑا ان لوگوں کو پیغام کہ وہ اب کیا کریں, اس کے بعد انشاءاللہ مناجات اور پھر آپ کی دعا. شان بھائی ناظرین سے یہی پیغام ہے کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ لوگ کہ جن کی کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں لیکن آج وہ قبر میں تنہا موجود ہیں. تو ہم موت کا انتظار نہ کریں, ہم یہ نہ کریں کل دوں گا یا پرسوں دوں گا, یا میرے پاس اگر میں دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا. تو صدقہ و خیرات کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی راہ میں دینا ہی آپ کی رقم کو بڑھاتا ہے, آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے, آپ کو مشکلات سے دور کر دیتا ہے, آپ سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے, آپ کے گھر کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. آج یہ وقت ایسا وقت ہے کہ آج اگر آپ کسی کو ایک لقمہ بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا, اور اللہ کم نہیں کرے گا. آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے اہل و عیال کو دیکھیں, اپنے محلے داروں کو دیکھیں, پڑوس میں رہنے والے اپنے علماء کو دیکھیں, اپنے ائمہ کرام کو دیکھیں. ہر ایک فرد سب کی مدد کر دے یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ہم میں سے ہر ایک فرد ایک کی مدد کر دے یہ ممکن ہے. اچھا علامہ صاحب وقت تو ختم ہو گیا. ہمارے حضرت علامہ مولانا بلال سلیم قادری صاحب نے مختصر مطلب اپنی زندگی کا کوئی ایسا ہو یادگار واقعہ جو آپ کبھی بھول نہیں سکے ہوں, مطلب کوئی مختصر جملوں میں آپ سنا رہے ہیں, اور میں انہی کی فرمائش بھی ہے لمحاتی نظر کو, میں اسی کو پیش کرتا پہ ہم دعا کرتے ہیں. میری زندگی آپ کی زندگی وہ آپ کی زندگی کا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب, تو ہو سکتا کوئی ایسا واقعہ. زندگی کے تو بہت سارے مطلب انمول اور واقعات ہیں, لیکن حضرت بلال بھائی کے ساتھ بھی الحمدللہ وقت گزرتا رہتا ہے. تو حضرت آپ کے ساتھ جو ایام گزرے ہیں اور گزرتے ہیں الحمدللہ وہ سارے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. خیر بس علامہ صاحب سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ میں علامہ بلال سلیم قادری صاحب نے جس کلام کے لکھا میں اس کے 2 شعر پیش کرتا ہوں, اس کے بعد ہمارے علامہ فیاض قادری صاحب دعا فرمائیں, اور دعا پر انشاءاللہ ہمارے پروگرام اپنے عروج کی جانب ہوگا. جو اب آپ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا پہلے دیکھ رہے تھے یا بعد میں دیکھیں گے, ان سب کے لیے میں دعا دوں. اللہ کرے ہم سب کو بار بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار کی حاضر نصیب فرمائے. آپ سے بس یہ ریکویسٹ کہ آپ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں. راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضیلت کے حوالے سے ایک بہترین انداز میں ہمارے علامہ صاحب نے گفتگو کی. اب یہ لوگوں تک پیغام پہنچنا, مطلب اب ہم نے گفتگو کر لی, علامہ صاحب نے ایک بہترین پیغام دے دیا, مسائل بتا دیے. اب آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ لوگوں تک یہ مسائل, یہ گفتگو پہنچائیں. اس کا ذریعہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے شیئر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے. اور آپ کے ذریعے جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے یقین کریں ان کا ثواب آپ کو بھی ملنا ہے اور ہمارے لیے بھی ثواب جاری ہے. میں 1-2 شعر اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اس کلام کے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے علامہ صاحب دعا فرمائیں گے, ہماری محفل کا اختتام ہوگا. لم یاتی نظیروں کا فی نظر, لم یاتی نظیروں کا فی نظر, لم یاتی نظیروں کا فی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا, مثل تو نشد پیدا جانا, مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج طغى, البحر علا والموج طغى, من بکسو طوفان ہوش روبا, من بکسو طوفان ہوش روبا.
مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، بس خامائے خام نوائے رضا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار سے راہ پڑا جانا، ناچار سے راہ پڑا جانا، ناچار سے راہ پڑا جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے مالک کریم، اس ماہ مقدس کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، مولا کریم عبادتوں کی برکت سے، یا رب کریم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے، اے مولا عالم اسلام کی خیر فرما دے، یا رب کریم اس وبا سے، اس موذی مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما، جو متاثرین ہیں ان کی مدد فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، ہر کسی کو، ائمہ کو، علماء کو، سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما دے، اے مولا کریم یا رب کریم ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا دے، ہمیں غیروں کے یا رب کریم تسلط سے نجات عطا فرما دے، یا رب کریم ہم سب کو بھلائیاں عطا فرما، یا رب کریم بالخصوص آج کے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون میں جو احباب اور جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جن پروڈکشن نے تعاون کیا ہے، ہمارے انس منور بھائی مولا کریم یا دیگر جو احباب ہیں، یا رب کریم ان کی پوری ٹیم کو بھلائیاں عطا فرما، ہمارے ذیشان بھائی کو بھلائیاں عطا فرما، جو علماء یہاں پر آ کر دین کی خدمت کریں، جو مہمان آئیں، رب کریم سب کو بھلائیاں عطا فرما دے، مولا کریم یا رب کریم یا رب کریم ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والا بنا، رمضان المبارک میں خوب عبادتیں کرنے والا بنا، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والا بنا، ان کی مشکلات میں ان کے لیے سہارا بننے والا بنا، اے مولا کریم جو ادارے اس وقت میں مدد کر رہے ہیں، سیلانی ویلفیئر ہو، دعوت اسلامی ہو، جو ویلفیئر اپنی اپنی سطح پر الحمدللہ یا رب کریم کام کر رہے ہیں، اے مولا سب کے کاموں میں برکتیں عطا فرما دے، سب کو اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے اسی طرح بڑھ چڑھ کر دین متین کی، عالم اسلام کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہے آج، یا رب کریم جو ہم نے ذکر و اذکار کیا، یا رب کریم جو نیک اعمال کیے، یا رب کریم مرد مجاہد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، مولا کریم ان کی صدقے سے اب جو دوبارہ سے ایک مسئلہ یا رب کریم اٹھ چکا ہے اس کو ختم فرما دے، مولا کریم ہمیں قادیانیوں سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، ان کے شر سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔